السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ مجھے پکارو اور میں آپ کی دعا قبول کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو پانی کے متعلق رکھتے ہیں، یعنی جو پانی پیتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعاؤں کا لحاظ رکھتے تھے، ان دعاؤں کا میں آپ کو ذکر کرتا چلوں. جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ مسلمان صرف نام سے نہیں ملتے بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے مسلمان بنتے ہیں. تو جو بھی دعا آپ سیکھتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد آپ پڑھیں. بہت ہی زبردست آپ اس کی لذت محسوس کریں گے. اسے پڑھنے میں شوق ہوگا کہ اسے پڑھنے سے آپ کے اندر صحیح معنوں میں وہ دعا پڑھنے کا انداز بھی آئے گا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت جو پانی کے متعلق ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی جب بھی پیا کرتے تھے تو پہلے صاف برتن سے، صاف گلاس کے ذریعے صاف پانی لیا کرتے تھے. دوسری سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول پینے سے پہلے حکم دیا ہے کہ پانی میں آپ ضرور دیکھ لیا کریں کہ کسی طرح کی اس میں نقصان دہ چیز نہ ہو، کسی طرح کی گندگی نہ ہو. تیسری چیز ہم کو چاہیے کہ بیٹھ کر پئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ لا تشربن احدکم قائما. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کھڑ کر ہرگز پانی مت پیا کرو. ہر وقت اللہ کے رسول نے بیٹھ کر پانی پینے کا حکم دیا ہے، تو بیٹھ کر پانی پئیں. اس میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. کھڑ کر پینے میں نقصان ہے، آج بھی یہ چیز سائنس ثابت کرتی ہے. اس کے بعد چارہویں چیز اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بھی آپ پانی پئیں تو بسم اللہ کہہ کر پیا کریں، دیکھ کر پیا کریں. تو بسم اللہ یہ دعا ہے جو پانی پینے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ کا ترجمہ ہم جانتے ہیں شروع اللہ کے نام کے ساتھ. شروع اللہ کے نام کے ساتھ یعنی میں پانی پیتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے پہلے کیا کرتے تھے. اب پانی کے بعد جب اللہ کے رسول پانی سے فارغ ہوتے تو الحمدللہ سبحان اللہ آپ جو بھی چاہے کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ کہنا یہ بہترین ہے. اب پانی سے ہٹ کر ہم دودھ کی متعلق دعا کا ذکر کرتے چلیں تو ہمارے سامنے ابو داود کی حدیث پائی جاتی ہے کہ ابو داود میں یعنی ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خاص طور پر دودھ پیا کرتے تھے تو دودھ کے لیے اللہ کے رسول الگ ہی دعا بتائے ہیں. تو میں آگے بڑھ کر ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ دودھ پینے کی عادت ڈالیں. یہ سنت ہے، طاقت ہے اور جنت میں بھی یہ چیز دی جائے گی. اور چائے کی جو ہمارے درمیان عادت ہے وہ بری عادت ہے. چائے سے ہمارے لیے دودھ سے کم فائدہ ہے، یعنی چائے سے ہمارا جس طرح فائدہ ہے اتنا ہی نقصان بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس وجہ سے چائے کی عادت دور رہیں. یہاں پر اللہ کے رسول نے چائے کے لیے کوئی دعا بھی نہیں بتائی. تو دودھ کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہیں اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ. اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے اس دودھ میں برکت عطا فرما اور اس کے ذریعے ہمارے لیے تندرستی، ہمارے اندر زیادتی عطا فرما. وزدنا منہ ہمارے اس کے ذریعے سے ہم کو طاقت عطا فرما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پڑھتے وقت پڑھا کرتے تھے. اسی طرح پینے میں آب زمزم کے متعلق دعا کا ذکر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، یعنی جس کے لیے ماء زمزم پیا جاتا ہے، زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پیا جاتا ہے وہ اس کے لیے ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں حکم دیا ہے کہ آپ زمزم پینے سے پہلے اچھی دعا کیا کریں تاکہ انسان کی دعا زمزم پینے سے جو نیت کے ذریعے وہ پیتا ہے، جو دعا کے ذریعے وہ پیتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو زمزم کے متعلق بھی دو الگ الگ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ علماء اکرام نے اختلاف کے باوجود اسے بہترین انداز میں سمجھایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں میں ملتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کھڑ کر زمزم کا پانی پیا ہے اور باقاعدہ ہم بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کھڑ کر پینا یا بیٹھ کر پینا یہ مسئلہ تو الگ ہے، مگر زیادہ سے زیادہ مسئلہ آپ اچھی دعا کر کے پئیں تاکہ آپ کو صحیح حق معلوم ہو، آپ اس کے ذریعے جنت تک پہنچ سکیں. یہ چند ایسی دعائیں تھیں جو پینے کے متعلق تعلق رکھتے ہیں. ہم ان باتوں کا لحاظ رکھیں، پیتے وقت ہم سنت کا بہت ہی لحاظ رکھیں جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.